وخير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا ایک موضوع تفسیر موضوعی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، جس کا عنوان شیاطین و ابلیس اور ان کے احوال قرآن کریم و روایات اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں۔ ہم نے گزشتہ دروس میں ابلیس کے نام کے اعتبار سے قرآن کریم کی آیات کو ملاحظہ کیا کہ یہ ابلیس کا عنوان جس آیت میں وارد ہوا ہے اس کو ہم نے سرسری طور پہ قرآن کریم کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے ملاحظہ کیا۔ ابلیس کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اترنے سے پہلے شروع ہوئی اور یہ دشمنی تا قیامت باقی رہے گی، جو ضروری امر ہے۔ اور آج ہم ایک اور اعتبار سے ہم ایک اور موضوع میں وارد ہو رہے ہیں جو ابلیس سے ہی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کے مقدمے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ ابلیس سے دشمنی کرنی ہے، یعنی سب معلومات جو قرآن کریم نے انسان کو دی ہیں اور جو معلومات روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوئی ہیں، یا جن معلومات کو ہم جاننا اور پڑھنا چاہتے ہیں، ان سب کا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس سے دشمنی کی جائے، یعنی فقط دشمن سمجھا نہ جائے، دشمنی کی جائے، اسے دشمن ہم قرار دیتے ہوئے دشمنی اس سے کریں۔ دشمنی کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ مثلا کم سے کم دشمن کو خوش کبھی نہیں کیا جاتا، یہ کم سے کم چیز ہے کہ کسی بھی صورت میں دشمن کو خوش نہیں کیا جاتا۔ لہذا ہر وہ امر جس سے ابلیس یا شیاطین غمزدہ ہوتے ہیں اس کی پر نگاہ رکھیں کہ اسے انجام دیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ابلیس اس سے ناخوش ہو جائے گا، غمزدہ ہو جائے گا۔ بس ایک دشمنی کا طریقہ کار یہ ہے۔ ایک دشمنی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے عزائم کو، اس کے مقاصد، اس کے منصوبوں کو کامیابی سے ہمکنار نہ ہونے دیا جائے۔ لہٰذا اگر ہم اس ٹاپک کو پڑھیں کہ وہ کیا کیا عزائم رکھتا ہے، وہ کیا کیا منصوبے رکھتا ہے، کیا کیا مقاصد رکھتا ہے، تو ہم اس کے منصوبوں کی تکمیل میں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں، یعنی بھاگ دوڑ کریں، کوشش کریں اور رکاوٹ کھڑی کریں۔ جیسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ مقاصد کیا ہیں، کیا ہدف ہے ابلیس کا، کیونکہ انانیت اور تکبر کا مرض اسے لگا ہوا تھا۔ وہ کیا چاہتا تھا، کیا بشر کے ساتھ عمل انجام دینا چاہتا تھا۔ تو ہم نے اس حوالے سے بعض کلمات پڑھے جو قرآن کریم کی آیات میں وارد ہوئے ہیں کہ وہ بشر کی شرمگاہ کو عیاں کرنا چاہتا ہے، یعنی حقیر اور ذلیل اور پست کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا لَأَحْتَنِكَنَّ، کہ میں انہیں حتماً و حتماً زمین بوس کر کے ذلیل و پست کر دوں گا۔ بس وہ ذلیل و پست کرنا چاہتا ہے، یہ ہدف ہے اس کا۔ ذلیل و پست کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی اس نے بیان کیا ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے چیزوں کو خوبصورت اور مزین بنا کے پیش کروں گا، یعنی گناہوں کو مزین، کیونکہ زینت دو طرح کی ہے۔ ایک زینت ہے جو حلال ہے، جو کہ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ جب تم نماز کے لیے، سجدے کے لیے آؤ تو زینت کر کے آؤ۔ خوشبو کا لگانا، کنگھی کرنا مستحبات میں سے ہے، تاکیدی مستحبات میں سے۔ اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا، طہارت سے رہنا، انسان کا صفائی اور نظافت کا خیال رکھنا، یہ زینت حلال زینتوں میں سے ہے۔ یہاں پہ جب لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ کہا جا رہا ہے، یعنی ایسی زینت کہ جس سے وہ اطاعت الہی سے خارج کر دے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہمارے پاس زینت کا نہیں بنے گا۔ یعنی وہ انہی زینتوں کو اختیار کرے گا، حلال، مثلا آل اولاد، مال دولت، اپنے جو ظاہری رنگ ڈھنگ ہے، انہی کے ذریعے سے وہ پرزینت بنا کے پیش کرے گا، لیکن ان زینتوں میں اس طریقے سے گرفتار کرے گا کہ اطاعت الہی سے باہر ہو جائے۔ بالفاظ دیگر اس کے لیے عزت کا جو احساس ہے کب ابھرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو یہاں پہ وہ اب اکڑ اپنے وجود میں اور برپا کرتا ہے کہ پروردگار، کیونکہ قرآن میں اس نے کہا تھا کہ
اے اللہ میں تجھ کو دکھاؤں گا کہ جس کو تو نے میرے اوپر صاحب عزت اور کرامت قرار دیا ہے اسے میں ذلیل و پست کر کے دکھاؤں گا۔ یہاں پہ اس نے اپنا مقصد بیان کیا، بس اس کا مقصد ہے ذلیل و پست اور حقیر کرنا، لیکن وہ کرے گا کیسے؟ اُزَيِّن زینت بخش بنائے گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین اور اغوا کرے گا، لیکن ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جائے گا۔ بس نتیجہ یہ سامنے آیا۔ جب بھی انسان اللہ کی اطاعت سے باہر آئے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر آئے، یہاں پہ ابلیس مقصد میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ ذلیل و خوار کر دیا اس نے اپنی ولایت میں اسے لے آیا۔ شیطان کی ولایت میں صرف معصیت ہے اللہ کی، حجت الہی و خلیفۃ اللہ کی ولایت میں فقط اللہ کی عبادت ہے۔ جیسے آپ سورہ نور آیت نمبر 55 جانتے ہیں کہ اس آیت میں مہدویت سے متعلق ہے کہ کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا، کفر اور شرک ختم ہو جائے گا مہدویت میں۔ یہ معاشرہ مہدویت ہے۔ یہ نقطہ ہمارے لیے اس لیے اہم ہے اور بار بار تکرار ہوتا رہے گا تاکہ دشمنی کریں، ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ دشمن ہے، اس سے دشمنی کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اسے اچھا لگتا ہے اس کے برخلاف انجام دے، ہر وہ چیز جو اسے اچھی لگتی ہے برخلاف انجام دے۔ نمبر 2، اس کا مقصد ہے، مقصد کو پورا نہ ہونے دے، مقصد ہے اللہ کی اطاعت نہ ہو۔ اللہ کی اطاعت کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا آشکار معصیت الہی کب کہلائے گی؟ جب گناہ انجام دیا جائے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہراً عبادت انجام دے رہا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی معصیت نافرمانی ہے۔ مثال کے طور پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حالات زندگی پڑھیں تو امام حسین علیہ السلام اب قیام فرما چکے ہیں، وہ کربلا میں جا رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگا چکے ہیں۔ ادھر وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ حجت الہی کی مدد کریں، لیکن کوئی نمازیں پڑھنا اور حج کرنا شروع کر دے۔ اب کوئی کہ میں بھی عبادت کروں، یہ عبادت نہیں ہے، صحیح ہے؟ ادھر کہاں کیا اللہ کی اطاعت تھی؟ حجت الہی کی مدد اللہ کی اطاعت تھی۔ لہٰذا حجت الہی کی اطاعت سے پتہ لگے گا کہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے یا نہیں۔ جیسا قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ تم اللہ کی محبت بڑے دعوے کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت ان کنتم تحبون اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس اتباع سے پتہ لگ جائے گا محبت کرتے ہو یا نہیں۔ اس لیے ایسی محبت کے گیت گاتے رہنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہذا اتباع سے وہ روکنا چاہتا ہے اور محبت کے دعوے کرانا چاہتا ہے، تو یہاں پہ جو اتباع کو ترک کر کے محبت ہی کے صرف دعوے کرتا رہے اللہ کی محبت کے، تو اس کا یہ مطلب ہے شیطان کامیاب ہو گیا، کیونکہ اطاعت اور اتباع سے روکنا چاہتا تھا۔ بس آپ نے دیکھا کہ مقصد کا ختم کریں، اس کے مقصد جو وہ چاہتا ہے، اسی طرح اس کے منصوبوں سے واقف ہوں۔ اب اس نے اپنی ولایت اور اپنی حاکمیت کو پورے کے پورے کرۂ ارض کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے؟ ہے تو چال اس کی یہی ہے، تزیین اور اغوا۔ اور جب اغوا ہو جائے گا اور مزین چیز ہو جائے گی اور اغوا ہو جائے گا، جب تک اغوا نہیں ہوتا تب تک ولایت میں جاتا نہیں ہے، کیونکہ مزین چیزیں تو وسوسوں سے کرتا رہتا ہے۔ اغوا جب ہو جائے گا تو اس وقت یہ اس کی ولایت میں جائے گا۔ اغوا ہونے والا کب اغوا ہونا کہلائے گا؟ جب وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی معصیت کرے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جرائم ہیں، یہ ہمارا نیا ٹاپک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اب ابلیس کی دشمنی سے شروع ہو رہا ہے۔ اسے دشمن بنائے اور کریں دشمنی، مثلا جان بوجھ کے لمبے سجدے کریں اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ اسے تکلیف ہوتی ہے، لمبے رکوع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں کیونکہ ابلیس کو تکلیف ہے اس سے۔ اسی طریقے سے صبر کریں، حتماً اللہ کی اطاعت کریں، شہوات پہ قابو پانے کی کوشش کریں، اس سے تکلیف دشمنی کرنی ہے اس سے ہم نے، اس لیے دشمنی کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ صرف زبان سے ہی تبرہ کرنے سے دشمنی تھوڑی ہوتی ہے، اگلا قدم بھی تو اٹھانا چاہیے۔ اب ابلیس نے کیا کام کیا؟ کرۂ ارض کے اوپر اس نے بعض ایسے گناہوں کو جنم دیا ہے اور ان گناہوں کی ابتدا مزین کر کے رکھی ہے۔ بعض گناہوں کو جنم دیا ہے جو اصول گناہ کہہ سکتے ہیں،
اصل اساس گناہ ہے، ستون ہے تمام گناہوں کے۔ اگر وہ گناہ جنم پا جائیں اس کی اساس پہ، پھر کثیر گناہ جنم پائیں گے، کثیر لاتعداد گناہ جنم پائیں گے۔ اب وہ جو لاتعداد گناہ جنم دینے ہیں وہ تو اس نے شیاطین، جنود، اولیاء، ذریت، عفاریت، ابالسہ اس عنوان سے اپنے لشکر رکھے ہوئے ہیں، لشکر ابلیس ہے۔ لیکن چونکہ ابلیس سربراہ ہے، سید ہے، سردار ہے، راہبر ہے تمام شیاطین کا، اور تمام شیاطین کا امام ہے، ائمۃ الکفر ہے، لہٰذا اس امام اور اس راہبر کی جانب سے بعض چیزیں وحی ہوتی ہیں شیاطین کو، بعض چیزوں کو وہ ایجاد کر سکتا ہے، بقیہ شیاطین کی دسترس میں وہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں۔ یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ عام افراد نہیں کر سکتے، یہ ان سب کا سربراہ ہی کر سکتا ہے، وہ یہ توان رکھتا ہے۔ بعض ایسے کام تھے کہ جو صرف ابلیس نے ہی آغاز کی اور ابلیس ہی کر سکتا تھا، اور اس سے پھر اس کے شیاطین در شیاطین بنتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو برائیاں معتبر احادیث میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پہ دقت کریں، کیونکہ جو اس سے جا کے ٹکرایا وہ ڈائریکٹ ابلیس سے ٹکرائے گا، اور جو ابلیس سے ڈائریکٹ ٹکرائے اس کے لیے سختیاں بھی زندگی کے اندر اسی طرح سے ایجاد ہوں گی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام براہ راست ابلیس سے ٹکرایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام براہ راست ابلیس سے ٹکراتے تھے۔ مومنین کا بھی وظیفہ یہ ہے کہ ابلیس سے جا کے ٹکرائیں، اتنی قوت حاصل کریں، ابلیس کو زیر کریں، ابلیس کو شکست دیں۔ اور ابلیس کو شکست دینا بہت مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام و فرزندان آدم علیہ السلام میں اللہ نے یہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ کے ساتھ گہرے سے گہرا ربط باندھتے چلے جائیں۔ اطاعت اور محبت کا جتنا گہرا خلیفۃ اللہ سے ربط قائم ہوتا چلا جائے گا، ابلیس اتنا ہی ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی یہ جو ربط ہمارا پیدا کرنا ہے اطاعت اور محبت کا حجت الہی و خلیفہ الہی کے ساتھ، یہ ابلیس کو انتہائی دور دھکیل دیتا ہے، یہ اسے دور کرتی ہے چیز۔ لہٰذا اب یہ جو ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بعض ایسی برائیاں، گناہ، فسادات ہیں کہ جو آغاز جب سے ہوئے ہیں اس نے بشریت کو انتہائی پسماندہ، ظلم و ستم اور انتہائی پستی اور حقارت میں اتارے ہوئے رکھا ہے۔ اگر ان گناہوں کو برطرف کرنا شروع کر دیں، بشریت اپنے مقام انسانیت کے اوپر لوٹنا شروع ہو جائے گی، یہ بلندی کی طرف جانا شروع ہو جائے گی، امن و امان آنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اس لیے دوبارہ اس لفظ کا تکرار آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے کہ اصول گناہ یا گناہوں کے ستون، جڑیں جو ہیں، ان جڑوں کا آغاز کس نے کیا؟ وہ ابلیس نے کیا۔ قرآن کریم نے اسی لیے واضح طور پہ کہا کہ زمین کے اوپر تم لوگوں کے لیے حلال اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں، زینت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لذت اللہ نے رکھی ہے، مصیبت رکھی ہے تو لذت بھی رکھی ہے، اگر حوادث اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو نعمات بھی رکھی ہیں، اگر سخت وقت رکھا ہے تو آرام دہ لمحات بھی اللہ تعالیٰ نے قرار دیے، کیونکہ زمین کو کبھی بھی جائے آسائش و آرام نہ قرار دے۔ زمین ہے ہی مقام امتحان، ایک کے بعد ایک امتحان، کبھی آسان کبھی مشکل، کبھی آسان کبھی مشکل، ہر روز امتحان، ہر چیز میں امتحان۔ یعنی ابلیس سے ٹکرانا صرف نماز کے وقت تھوڑی ہے، جب خالی سوچوں میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی ابلیس سے ٹکرا رہا ہے، کھانے پینے لگا ہے، سونے جاگنے لگا ہے، گفتگو کرنے لگا ہے، آپ گفتگو شروع کریں گے یہاں پہ ابلیس اور اس کے شیاطین آ کے حملہ آور ہو جائیں گے، چاہیں گے کہ لا یعنی اور بے معنی الفاظ نکالتے رہو، کوئی ایسا لفظ نہ نکال دو کہ تمہیں فائدہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ نہ نکال دو کہ خلیفۃ اللہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تم سے راضی ہو جائے، ایسا لفظ نہ نکال دو۔ اس لیے وہ عجیب و غریب باتیں کرے گا زبان سے، کیونکہ نفس اندر سے عجیب و غریب بول رہا ہے، بے جا گفتگو شروع کرنے لگ جائے گا، محل اور مقام نہیں ہے۔ مثلاً اب کوئی موضوع نہیں مل رہا، ممکن ہے کہ نمک اور مرچ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیں، مرچ تو ایسی ہوتی ہے، نمک تو ایسا ہوتا ہے، فلاں تو ایسا ہوتا ہے، وہ موضوع ختم ہوگا، پھر وہ دور میرا ایک دوست تھا وہ تو ایسے کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، کوئی ربط نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیوں میرے منہ سے صادر ہو رہی ہے چیزیں، کیا اس کا ربط کیا ہے؟ اچھا یہ چولہا آہستہ چل رہا ہے، اونچا چل رہا ہے، کم چل رہا ہے، زیادہ چل رہا ہے،
صفائی آج ادھر ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کس نے گرا دیا، بیجا باتیں کرے گا۔ آخر ابلیس انسان کو ایک لحظے نہیں چھوڑتا، حتیٰ خوابوں میں آ کے دخل اندازی کرتا ہے۔ وہ خوابوں میں آ کے جب انسان پڑا ہوا ہے، وہ خوابوں میں آ کے دخل اندازی کرے گا، اس لیے اسے دشمنی کرنے کے سب حربے اور طریقے آتے ہیں۔ لیکن یہ غافل انسان ہے کہ جو دشمن سے غافل ہو جاتا ہے اور دشمنی کے طریقے بھی نہیں جانتا، اس سے بیچارہ انسان کون ہوگا؟ قرآن کریم بار بار اس کے دشمن ہونے کو بھی بتا رہا ہے اور دشمنی کے طریقے بھی قرآن کریم بتا رہا ہے۔ اس سے پناہ مانگو، وہ رجیم ہے، اس پہ لعنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا ہے، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو بیدار کر رہا ہے۔ وہ غافلانہ طریقے سے بس اچھی اچھی آوازوں میں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وہ پڑھ کے آگے چلے جاتا ہے، نہ توجہ جاتی ہے، نہ کچھ اور تفکر جاتا ہے۔ لہذا قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 168 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے یا ایہا الذین یا ایہا الناس، کیونکہ یا ایہا الذین آمنو کر کے بھی آیات ہیں، اور ایک ہے یا ایہا الناس۔ جب یا ایہا الناس ہو تو تمام لوگوں کے لیے، لیکن جب یا ایہا الذین آمنو ہو تو اہل اسلام مسلمین کے لیے بالخصوص ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ تمہارے لیے حلال طیب رکھا گیا اس سے کھاؤ۔ زمین میں کھانے پینے کے اعتبار سے ہمیں حلال ڈھونڈنا چاہیے، یا جس کا نہیں پتہ وہ حلال ہے، جس کے حرام ہونے کا علم نہیں ہے وہ حلال ہے۔ گوشت کے اعتبار سے تو یہی ہے کہ گوشت میں پہلے تحقیق کرنے پڑے گی حلال ہے یا نہیں، یعنی اصل گوشت کے اعتبار سے کیا ہے؟ حرام، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ حلال ہے۔ اس لیے جب آیت یا روایت آگے کہہ دے یہ گوشت حلال ہے، بس وہی گوشت حلال ہے، بقیہ سب حرام ہے۔ لیکن پھلوں میں، سبزیوں میں، دالوں میں، گھاس پھوس میں یہ والا ضابطہ نہیں ہے۔ ہر چیز حلال ہے مگر یہ کہ ثابت ہو جائے حرام ہے۔ واضح بات۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین پہ حلال طیب رکھا ہے۔ پھر کیا حکم ہے جو ہمارے اس آج کے کلام سے وابستہ ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے انداز پہ مت چلو، شیطان کے طور طریقوں میں مت چلو۔ شیطان کیوں اپنے مرض سے غافل رہ گیا؟ کیونکہ غفلت اس نے برتی تو غافل رہ گیا۔ اگر ہم بھی امراض اخلاقی سے غفلت برتیں گے تو غافل رہ جائیں گے۔ شیطان نے اللہ کی معصیت کی، یہ خطوات ہیں۔ خطوات کہتے ہیں قدم، شیطان کے قدموں پہ مت چلو، حجت الہی سے مت ٹکر لو، حجت الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیا ہے تمہارا؟ عدو کی واضح طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس صفت آ رہی ہے کہ کھلا دشمن ہے، ڈھکا چھپا دشمن نہیں ہے۔ قرآن کی متعدد آیات ہیں، تقریباً 7 کے 7 آیات ہیں جن میں عدو مبین کی خداوند متعال نے اصطلاح کو، یہ کلمات کو استعمال کیا ہے۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر 12
جنم لے
الگ کر کے سمجھنا. ہم تو یہ رحمت کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی حد تلفی کر دیں. اللہ تعالیٰ کی لے کے آئے آخر انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. یعنی انتہا ہے ہی نہیں, جو پہنچ نہیں سکتا کیا مطلب, وہ لامتناہی ہے ہر صفت میں اور ہر شے. یعنی یہ کائنات آپ جاتے ہیں جاتے ہیں کہیں ختم ہوگی, کیونکہ جب قادر ہے تو ہر جہان میں اللہ کے آثار ہیں. تو یہ کائنات بھی ختم نہیں ہوگی, کسی جگہ پہ اختتام نہیں ہوگا, آغاز ہے. اس مادی جہان کا بھی اختتام کوئی نہیں ہے, کہیں بھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ ہر جگہ اللہ کی یہ قدرت کہنے کو بڑھ کر شامل ہے, اس کے آگے پھر اسے بھی بڑھ کر شامل ہے. بہرحال شرک کیا ہوا پھر ذات میں یا صفات میں یا افعال میں. افعال میں شرک کے حوالے سے بعض نظریات رکھے ہیں, اور وہ دار اسلام سے خارج قرار پائے ہیں. اگر آپ صاف شرک ہو گے تو دار اسلام سے خارج ہے. اگر شرک خفی ہے تو یہ فسق ہے, گناہ ہے, گمراہی ہے, لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے ریاکاری ہے, یہ اللہ کے غیر کو دکھاتے ہوئے آپ عبادت انجام دیں, ریاکاری ہے. اچھا, یہاں پہ سوال پیدا ہوگا, یہ مشرکین پھر کیا کرتے تھے؟ مشرکین جو ہیں وہ عبادت میں اللہ کی کرتے تھے. کیونکہ انسان کے وجود میں یہ طبعی طور پہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو اس کا خالق ہے, جو مالک ہے, جو اس کے اوپر منعم ہے, وہ اس کے سامنے جھک جائے. لہذا جو حقیقی طور پہ رب ہے اسی کی عبادت اور عبادت اسی کی عبادت. لہذا عبادت حقیقت میں کس کی ہونی چاہیے؟ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی, غیر اللہ کی عبادت نہیں. اچھا, عبادت کیوں اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ مالک اور رب ہے. اب عبادت میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت میں عاجزی اور انکساری کا عبادت میں مراد کیا ہے کہ کسی کو معبود قرار دیتے ہوئے عاجزی اور انکساری سے انسان کا عاجزی اور انکساری دکھانا, کسی کو معبود قرار دیتے ہوئے عاجزی اور انکساری دکھانا. اگر عاجزی اور انکساری دکھائی جائے معبود قرار دیتے ہوئے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ عبادت. لیکن اگر معبود قرار نہ دیں اور عاجزی اور الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. کتاب انسان در عرف عرفان آیت اللہ علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. اس کے مطالب میں اصل نمبر 16 اور 17 ہمارے پیش نظر تھا, اور آج ہم اس کی ایک تفصیل پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعض مقدمات آپ پڑھ چکے ہیں جن میں آپ نے اصل نمبر 15 میں مراقبت کو ملاحظہ کیا. مراقبت انسان کے لیے انتہائی ایک اہم صفت ہے, کیونکہ اگر مراقبہ کا مرحلہ طے نہیں ہوتا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مقام معنوی انسان حاصل کر لے. ممکن ہے کہ بعض اوقات اپنی اس مراقبہ کی طرف توجہ ہو, ممکن ہے توجہ نہ ہو. بعض اوقات انسان لاشعوری طور پہ ایک عمل کو مسلسل انجام دیتا ہے, وجود شیطان سے آج عزم اور سے وجود دیا, کسی نے تو اسے پروان چڑھایا, کسی کی تو وہ عبادت کرتا تھا. لہذا اللہ تعالیٰ معبود. شرک کہاں پر آیا؟ کیونکہ جو رب ہے, جو خالق ہے, اسی کی کرنی چاہیے. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کے مطابق تم زندگی بسر کرو, اس کے مطابق تو اپنے تمام کے تمام امور انجام دو, عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے سامنے اور اس کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ. یہ عبادت ہے. جیسے ہر چیز میں آپ اگر حلال رزق کھاتے ہیں اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ اللہ نے حلال دیا ہے اور میں نے حلال ہی کھانا ہے. ذکر ذہن میں آیا, اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور اس کے حکم کی وجہ سے حلال کا انتخاب کیا. یہ انتخاب کیا؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا عملی نمونہ بھی بننا چاہیے, اور اپنے اعتقادات, افکار اور جوارے سے زیادہ ہو کے کام کرتا ہے. عبادت میں ایک شرک
السلام اور آدم علیہ السلام میں سے منتخب اولاد کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت اور غضب کا معیار ہے کہ وہ علم بلند ہے، وہ مینار عظیم ہے، جس کو دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پتہ لگتی ہے۔ جب مرضی بندوں کو پتہ لگ گئی تو اس مرضی کو اختیار کرنا کیا کہلائے گا؟ یہی عاجزی اور انکساری سے زبان سے تو نہیں ہوتی عاجزی، انسان کا زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے اس کے بعد انسان کو اپنے اعتقادات سے بھی یہ اعتقاد سے بھی یہ تصدیق کرنی چاہیے کہ وہ رب ہے، وہ معبود ہے، اور انسان کو اپنے عمل سے بھی تصدیق کرنی چاہیے۔ عمل سے تصدیق کیا ہے؟ کرے وہ جو وہ چاہتا ہے، انجام وہ دے کہ جو رب کی ذات چاہتا ہے۔ الہی کو بدمناک کیا اگر زمین کی پر اللہ نے خلیفۃ اللہ کو اپنا مذہب قرار دیا، جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مذہب قرار دیا ہے خلیفۃ اللہ کو، اسی لیے مقبول بطیہ میں حجت الہی و خلیفہ الہی کی انتہائی قدرت ہے۔ آیا ہو رہی کہ اس کو تو اصل میں اطاعت اور عبادت اس طرح عبادت نہیں ہے، عبادت کے عمل میں شرطیں جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں رہتی۔ اگر عبادت میں کوئی خلل آ جائے اور اللہ کی عبادت جرم نہ ہو تو جو امور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنے چاہیے تھے وہ غیر اللہ کے ساتھ انسان وابستہ کرنے لگ جائے، اور ادھر سے ظلم و ستم میں عجیب کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ جو عبادت میں شرک ہے وہ کس طرح سے کیا؟ کیونکہ مشرکین صرف ایک گناہ نہیں کرتے تھے کہ مشرک کہلائیں، عبادت میں بھی شرک کرتے تھے، اللہ کے نبی کا بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنا چھوٹی چیز ہے، قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، آسمانی کتاب کا بھی انکار کرتے تھے، جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اس کا بھی انکار کرتے تھے، جو وہ خلیفۃ اللہ و حجت اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندگان کو بیان فرماتے تھے ان کا بھی انکار کرتے تھے۔ اس لیے کم جرائم نہیں تھے مشرکین کے، لیکن یہ سارے کے سارے ابتدائی طور پہ کرائے کس نے جرائم؟ آغاز کس نے کی؟ ابلیس نے۔ ابلیس نے شرک کا آغاز کیا، اور جو حجت الہی ہے وہ کس کو نشر کرے گا؟ توحید کو۔ شرک کا متضاد کیا ہے؟ توحید۔ اس لیے حجت الہی وہ توحید کو زمین پہ برپا کرے گا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو غالب اور عالی کر دے گا۔ اور جہاں پر بھی شیطنت آئے گی، ابلیسیت کیا چاہتی ہے؟ شرک چاہتی ہے۔ اسے یہ غرض نہیں ہے کہ شرک جو ہے وہ میرے نام سے یہ لوگ کرتے ہیں یا ایک پاکیزہ نام سے کرتے ہیں۔ مثلا شرک امام علی علیہ السلام کے نام پہ شرک کرے، خوش ہوئے گا وہ ابلیس۔ یہ بھی اسی طرح سے افراد جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جیسے ہندو یا دیگر قوموں والے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، ان کے ناموں کے ذریعے سے شرک کرائے گا۔ اچھا شرک کیسے کرائے گا؟ محبت زیادہ بڑھا کے، چونکہ محبت میں بھی غلو ہوتا ہے۔ غلو کہتے ہیں غلیان کو، غلیان کہتے ہیں حدود سے تجاوز کر جائے۔ جب ایک چیز حد سے تجاوز کر جائے یہ کیا کہلاتے ہیں؟ غلیان۔ جیسے ابلتی ہوئی چیز جب وہ حد سے پانی اپنی سطح سے تجاوز کر جائے، بلبلے بننے لگتے ہیں اور وہ پھر اوپر آنے لگ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں غلیان۔ غلیان اور غلو ایک ہی چیز ہے۔ محبت کی حدود اللہ نے رکھی ہیں، سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو جائے، کیونکہ محبت حتماً اطاعت کراتی ہے، حتماً و حتماً اطاعت۔ اگر محبت بڑھ جائے، آگے اسے لے جائیں، غلو میں لے جائیں، تو اس غلو سے استفادہ کر کے شرک کرا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ نفرت میں غلو کراتا ہے، نفرت میں غلو کرا کے قتل کرا سکتا ہے۔ جیسا یہ جو غلو کا ہے پیکر، غلو کون لے کے آتا ہے؟ ابلیس لے کے آتا ہے۔
عدالت انسانی وجود اور انسانی معاشروں میں کون برپا کرتا ہے؟ وہ حجت الہی عدالت برپا کرتا ہے۔ آئے اب ہم روایات اہل بیت علیہ السلام دیکھتے ہیں، تھوڑی طولانی ہیں، 3 احادیث کا انتخاب کیا گیا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن یہ احادیث چونکہ طولانی ہیں اس لیے غالباً شاید 1 یا 2 آپ کی خدمت میں پڑھی جا سکے۔ پہلی حدیث مختصر ہے اور بقیہ کی نسبت مختصر ہے اور دلچسپ ہے۔ علل الشرائع میں صحیح سند روایت ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کی سند سے ذکر کرتے ہیں، اور تمام کے تمام بزرگان اس سند میں اجلہ و اکابر شیعہ امامی و اصحاب ائمہ علیہم السلام ہیں، اس لیے انتہائی معتبر اس روایت و حدیث کی سند ہے۔ حریز سجستانی امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، فی قول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورہ نوح میں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ بتوں کے نام ہیں۔ جب نوح علیہ السلام سے مبارزہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا، یعنی مشرکین نے کہا، لا تذرن، دیکھو چھوڑنا مت۔ ہوتا نا بندہ خود اس دنیا سے جا رہا ہے یا مرنے والا ہے یا اسے گرفتار کر کے جا رہے ہیں تو دوسروں کو نصیحت کر کے کہتا ہے یار اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، حتماً اس کا ساتھ دینا، اس کے لیے اپنی جان لوٹا دینا، اس کے لیے یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے، وَلَا تَذَرُنَّ، دیکھو اپنے خداؤں کو، اپنے معبودوں کو، آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت ترک کرنا، اور ان معبودوں میں بالخصوص وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، ود کو نہیں تم چھوڑنا، اور نہ ہی تم نے سواع کو چھوڑنا ہے، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو، ان 5 کو تم نے ترک نہیں کرنا۔ امام صادق علیہ السلام سے It's 6:56 p.m. علامہ حسن زادہ عاملی کی شاید وفات کو 1 سال ہی ہوا ہے، بہرحال 2 یا 1 سال ہوئے۔ 51 سال پرانا واقعہ، 7 شہریور 1348 ایرانی کیلنڈر کے مطابق۔ کہتے ہیں در حال توجہ نشست بودم، پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا میں نماز صبح کے بعد۔ اچھا، تھوڑی دیر میں نے اپنے بدن میں کپ کپی دیکھی، ارتعاش اومد، ایک ارتعاش یعنی کپ کپی میرے اوپر طاری ہوئی، ولی خفیف بود، بڑی ہلکی سی یہ کپ کپی تھی۔ چند لحظوں کے بعد شنیدم شخصی با زبان بسیار شیوا و شیرین ان آیے کریمے را قرات می کند کہ انتہائی خوبصورت اور شیریں بہترین آواز میں کوئی شخص یہ آیت پڑھ رہا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ولی من آن شخص را نمی دیدم، میں نے اس شخص کو نہیں دیکھا، آواز سنی تھی۔ اور اس آیت صلوات کو میں نے جب سنا تو میں نے بھی صلوات کو بھیجا، درود پڑھا اس وقت۔ در آن حال یکی بے من گفت، اسی حالت میں ایک نے مجھ سے کہا کہ بےگو یا رسول اللہ، کہو یا رسول اللہ۔ کسی نے مجھے کہا کہ بےگو یا رسول اللہ۔ اچھا، میں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ، اور اس کے بعد پس از آن با جمعی از مخلوقی خاص محشور شدم، ایک خاص با جمعی از مخلوقی خاص قسم کی مخلوق تھی، اس کے ساتھ گویا کہ میں محشور ہو گیا۔ اور اس نے مجھے کہا کہ گفت و شنوت بسیاری با ہم داشتیں۔ تو بہرحال آگے چند اور دیگر امور ذکر ہیں، 1-2 لائنیں ہیں۔ اس میں یہ جو بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا ان کو کہنا اور بہت شیرین اور بہترین آواز کا سننا، اور اس کے بعد خاص ایک مخلوق کے ساتھ
محشور ہونا، اور پھر اس کے بعد جو حالت تھی اس حالت سے وہ باہر آئے اور تب ان کی توجہ گئی اور اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی، اور روز جمعہ وہ تھا، اور ذکر صلوات وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ذکر صلوات کی شدت سے تاکید، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اعمال جمعہ دیکھیں، شب جمعہ کے اعمال دیکھیں یا روز جمعہ کے اعمال دیکھیں، یہ اختتام ہے واقعے کا، واقعے کے میں کہ اختتام میں آخر یہی ایک دو جملے تھے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اسی کے ترجمے سے اخذ کرتے ہوئے بیان کر دوں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ سب سے زیادہ شدت سے جس کی تاکید ہے وہ 100 مرتبہ صلوات بھیجنا ہے، حد اقل 100 مرتبہ، یا جتنا بھیج سکتے ہیں بھیجیں، مثلا 100 مرتبہ بھیجیں، زیادہ بھیجیں، اصل ہے کہ صلوات ضرور بھیجیں لیکن کثرت سے صلوات بھیجیں۔ تو یہ روز جمعہ تھا اور ان کی توجہ اس طرف آئی۔ اب وہ جب اس حالت سے باہر آئے ہیں تو کہتے ہیں تب میری توجہ اس بات کی طرف گئی کہ یہ جو آیت میرے لیے آشکار ہوئی ہے در حقیقت تاکید ہے۔ اب اس کے عوامل ہیں، یہ جو واقعہ انہیں پیش آیا، عوامل اس کی کیا ہیں؟ ایک تو وہ مراقبت کی وجہ سے عالم بالا سے ایک ربط اور تعلق ہے۔ نمبر 2، ان کے پاس معلومات ہیں یہ والی کہ روز جمعہ یہ اعمال ہیں، صحیح ہے، روز جمعہ کثرت صلوات ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی طرف جب ان کی توجہ تھی تو یہ ان کے لیے پیغام ہے عالم بالا سے کہ اس عمل کی طرف توجہ کر کے تم انجام دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، یا رسول اللہ کہو۔ بقیہ تو تفصیلات وہ خود بتا سکتے ہیں، یہ جو سابقہ دروس میں ہمارے پاس اصل گزری ہیں اس کے نتیجے میں ہم یہ چند نکات اخذ کر سکتے ہیں۔ اصل نمبر 16 کو دیکھیں، کیونکہ یہ اسے کہتے ہیں تمثل ہونا۔ یہ جو آواز سنی ہے یہ تمثل ہے، اور اس کو انتہائی شیرین، انتہائی زیبا، انتہائی خوبصورت آواز کا جو یہ سننا ہے اور اس میں ایک تلاوت کا ہونا ہے، یہ انسان کو اندر سے خوش کر دیتی ہے، انسان کے اندر جو ہے انتہائی نکھار پیدا کر دیتی ہے، سکون کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ ایک معنوی کیفیت کا جو احساس ہے وہ ایک لذت بخش احساس ہے۔ تو یہ واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ جو اصل نمبر 16 ہے، در حقیقت اس کو گزشتہ دروس میں ایک اہم چند دروس میں مقدماتاً بیان کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو جملہ ذکر کیا وہ قیمتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جزا در طول علم اور عمل است، علم اور عمل کے طول میں ہے، جزا علم اور عمل کے طول میں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ بلکہ جزا نفس علم و عمل ہے، نفس علم و عمل ہے، لہذا قیامت جو ہے وہ ہر ایک کی قیامت جو ہے وہ قیام کردے است، اس میں یہ بات کہنے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ قیامت ہر کس قیام کردے است، ہر کسی کی قیامت جو ہے وہ اسی کے ساتھ قائم ہے، اور ہر کس بہشت یا دوزخ خود است، بہشت یا دوزخ خود است، ہر کوئی بہشت یا دوزخ کیا ہے؟ خود ہی بہشت ہے اور خود ہی دوزخ ہے، خود ہی جہنم ہے، خود ہی بہشت ہے اور خود ہی جہنم ہے۔ ان 2-3 جملوں کے اوپر دقت کیجئے، اور اس کو کچھ قرآنی آیات کریمہ سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جزا وہی علم و عمل ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ پہلے کا طول میں ہے، پھر کیا کہا؟ وہی علم و عمل کیا ہے؟ وہی جزا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ ہر کسی کی قیامت جو ہے وہ قیام کردے است، یعنی وہ قیام کر چکی ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ خود ہی بہشت یا دوزخ ہے۔ یہ اصل نمبر 16 کا بیان تھا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف اس حوالے سے جنت اور جہنم کے حوالے سے مختلف تشریحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم جس نقطہ نظر سے آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں وہ عرفانی نقطہ نظر ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ صدرائی ہے، حکمت متعالیہ، وہ بھی عقلی پیمانے پہ اس کی تبیین کرتا ہے اور عقلی استدلال سے اسے ثابت کرتا ہے، جو آپ کے سامنے مطالب پیش کیے جا رہے ہیں۔ متکلمین ممکن ہے کہ اس امر میں اختلاف کریں، محدثین و فقہا اپنے مشرب فقہی کے مطابق اس
عمل سے ممکن ہے کہ کسی نوع اختلاف کرتے ہوں، ہر ایک کی تشریحات ہمیں مطالعہ کرنی چاہیے، جس کی قرآن و روایات اہل بیت علیہ السلام کے عین مطابق ہمیں عقلی طور پہ محسوس ہوتی ہیں، ہمیں اسے اخذ کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت سے ہمارا سروکار ہے، کسی شعبے کے ساتھ ہمارا سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں بھی جو تشریح ہے وہ علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ضمن میں پیش کی جا رہی ہے۔ پہ کامل مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے، مکمل، ناقص مجسمہ بنانے میں عیب نہیں ہے، کامل مجسمہ سازی نہ کی جائے۔ بہرحال یہ آپ روایات، چونکہ یہ بھی صحیح سند روایات ہے، سب سے پہلے بت کی شکل کا مجسمہ آدم علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا بت سب سے پہلے کس نے بنایا؟ ابلیس لعین نے بنایا۔ کیا ہدف تھا اس کا؟ لیفتن بہ الناس، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے، وَيُضِلَّهُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے لوگوں کو گمراہ کر دے۔ وَكَانَ وَدٌ فِي وُلْدِ قابیل، آپ نے کتنے نام ابھی سورہ نوح میں پڑھے تھے؟ ود، اس کے بعد سواع، پھر یعوق، یغوث، پھر یعوق، پھر نصرہ، 5 ہے۔ میں دوبارہ تکرار کر دوں تاکہ یہ روایت آپ کو اچھے طریقے سمجھ آئے۔ پہلے کون ہے؟ واو اور دال، دال پہ شد، ودن، ودا، ودا تو محبت کو کہتے ہیں، ودا واو پہ فتح، ودن، ود پہلا ہے نام، دوسرا کیا ہے؟ سواعن، صاد واو الف عین، سواعن، یہ دوسرا نام ہو گیا۔ تیسرا نام کیا ہے؟ یاغوث، چوتھا نام کیا ہے؟ یعوق، اور 5واں نام کیا ہے؟ نصرہ، نین سین را الف، نون سین را الف۔ وکان ود فی ولد قابیل، قابیل کی اولاد سے ود آیا۔ وکان خلیفۃ قابیل علی ودہ، اولاد قابیل میں یہی اس کا خلیفہ تھا۔ قابیل نے اپنا خلیفہ کسے بنایا؟ ود کو اپنا خلیفہ بنایا۔ وعلی من بحضرتہم فی صفح الجبل یعظمونہ، کہ جو لوگ بھی وہ پہاڑ کے نیچے، کیونکہ عموماً جو ابتدائی آبادیاں تھیں وہ پہاڑ کے نیچے کی طرف رہا کرتے تھے، کیونکہ کھلے بیابانوں میں ان کے پاس کوئی ترکیب نہیں تھی کہ اپنے لیے کوئی گھر بار بنا سکے، لہذا جہاں پہاڑ ختم ہوتے تھے انہی کا سہارا لے کے وہ اپنے لیے جگہ بنا لیتے، یا غار مل جاتا یا کوئی کھڈ سا انہیں ملتا، کوئی سوراخ سا انہیں ملتا، اسی پہ چیزیں لگا کے وہ رہا کرتے تھے۔ اس لیے آبادیاں، ابتدائی آبادیاں، حتیٰ کہ آج بھی آپ دور دراز علاقوں میں جائیں، پہاڑوں کی نشیب میں اور اختتام کے اوپر آبادیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ تو یہاں پہ بھی یہ آبادی جو تھی وہ اولاد قابیل، وہ پہاڑوں کی نشیب میں آباد ہوئی ہوئی تھی۔ یہ سارے کے سارے ود کی بہت تعظیم کرتے تھے، وَيُسَوِّدُونَهُ، اور اسے سید و سردار مانتے تھے۔ فَلَمَّا أَن مَاتَ وَدٌ، مر گیا ود، اس دنیا سے اٹھ گیا، جَزَعَ عَلَيْهِ إِخْوَتُهُ، ود کے بھائیوں نے تو بہت حزن و غم اور شور مچایا۔ وَخَلَّفَ عَلَيْهِمْ ابْنًا، ود اپنے پیچھے خلیفہ بنا کے گیا تھا، جیسے قابیل کی اولاد سے خلیفہ بنا تھا ود اپنے پیچھے کسے خلیفہ بنا گیا؟ یقال لہ سواع، اسے سواع کہتے تھے۔ فلم یغنی غنا ابیہ منہم، لوگوں کے، اس کے بھائیوں کے دل سے باپ کی محبت نہیں نکلی تھی، اس لیے یہ بھائی وہ جگہ نہیں لے سکا۔ فأتاہم ابلیس فی صورت الشیخ، بوڑھا ایک بڑا ایک عابد گزار بن کے، ابلیس ہمیشہ آپ دیکھیں روایات میں زیادہ تر اسی طرح آیا، اس لیے فوراً کوئی اچھی شکل دیکھ کے اور بڑی روحانی شکل دیکھ کے متاثر نہ ہو جائے۔ یہ زائرین آتے ہیں، وہ ان سے یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے بازار میں، بہت نیک پاکیزہ روحانی شکل دیکھی، کون تھے وہ؟ یقیناً بہت بڑے عارف تھے۔ اچھا فلاں قبر پہ بیٹھا رہا تھا تو فلاں بڑے نیک پاکیزہ اور بڑی بہترین شکل کے آگے بہت بڑے عارف لگ رہے تھے، جانتے ہیں آپ اس طرح سے تھی؟ تو اس طرح سے تو نہیں جانتے، کیونکہ اصل تو وہ اس بندے کی اپنی تزکیہ نفس کے اوپر اور اللہ کی تقوی اور زہد میں جو اس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے وہ علامت ہوتی ہے، وَإِلَّا تو ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا، صرف ظاہری وضقت سے تو نہیں پتہ لگتا کہ کون کیسا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ آیا، تو ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ کل بھی آپ واقعات پڑھ چکے ہیں، کچھ شیخ بوڑھا عصا پکڑ کے ماتھوں پہ بڑے بڑے سجدوں کے نشان لے کے
وہ آیا تھا۔ ادھر بھی جب آیا ان کے پاس تو یہ بھی بوڑھا بابا بن کے آیا تھا۔ قد بلغنی، اس نے آ کے کہا مجھے یہ بات پتہ لگی ہے، ما اصبتم بہ من موت ود، ود کی موت سے جو تم لوگوں کو حزن و غم پہنچا ہے، وعظیمکم، اور بہت بڑا صدمہ ہے، یہ واقعاً بہت بڑا صدمہ ہے۔ فہل لکم فی ان اصور لکم علی مثال ود صورتاً تستریحون الیہا وتأنسون بہا، کیا میں تم لوگوں کے لیے ود کی شکل کا ایک مجسمہ بت نما نہ بنا دوں کہ جسے تم دیکھ کے بڑی راحت اور سکون پاؤ اور الفت اور محبت اور انسیت اس سے پیدا کر لو؟ قالوا افعل، ضرور آپ انجام دیں۔ فعمد الخبیث الی الآنک، امام فرماتے ہیں اس خبیث نے آ کے اس آنک، آنک سے مراد ہے ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ زمین کے اوپر ہی مختلف طرح کے جو موجود ہیں وسائل اللہ تعالیٰ نے، پتھر ہیں یا بعض لکڑی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ابتدائی بالکل خلقت تھی تو اس نے بھی اسی طرح کی چیزوں سے استفادہ کیا۔ آپ یہ کہہ لیں بعض کیمیکل ہیں، جیسے رصاص، رصاص پینسل کو بھی عربی میں کہتے ہیں جو سکے والی پینسل ہوتی ہے، اور رصاص جو ہوتا ہے وہ سخت ترین ایک پتھر بھی ہوتا ہے جسے پگھلایا جاتا ہے، پگھلا کے آپ چیز بنا دیں۔ رصاص یعنی توڑ کے پھر نوکیلی چیز بنا کے اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ہم ادھر اس طور پہ سمجھ سکتے ہیں آنک سے کہ ایک سخت بڑا پتھر جس کو پگھلایا، اس طرح سے آگ کے ذریعے پگھلایا جائے اور اس کے اوپر کوئی بھی تصویر بنا دی جائے، اس کو کہتے ہیں آنک۔ آنک کا عربی میں لغت میں بھی اسی طرح کے معنی جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں، یعنی ایک قطعے کے طور پہ وارد ہوئے ہیں کہ آنک ایک قطعے کو کہتے ہیں، یا خالص رصاص کو آنک کہا جاتا ہے، اس طرح سے عربی لغات میں۔ بہرحال وہ خبیث یعنی ابلیس خبیث آیا آنک کے پاس، فَأَذَابَهُ، پھر اس نے اس کو پگھلایا، یعنی اسی پتھر نما یا چٹیل ایک چٹان، سخت چٹان کو پگھلایا، حتی صار مثل الماء، یہاں تک کہ وہ پانی کی مانند ہو گئی۔ ثم صور لهم صورة مثل ود، پھر اس نے اس چیز کے اوپر کیا کیا، ود کی شکل بنائی اور اس کی پوری کی پوری تصویر کشی کی، فی بیتہ، اس کے گھر میں۔ فتدافعوا علی الصورۃ، انہوں نے جب صورت دیکھی تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، یلتمونہا، وہ اس کو چومنے لگے، ویضعون خدودہا علیہا، اور اپنے گالوں کو اس کے اوپر رکھنے لگے، محبت کا اظہار کرنے لگے، ویسجدون لہا، اسے سجدے کرنے لگ گئے۔ وَأَحَبَّ سُوَاعٌ أَن يَكُونَ التَّعْظِيمُ وَالسُّجُودُ لَهُ، اب جو سوا تھا وہ چاہتا تھا کہ میری تعظیم اور میری تکریم ہونی چاہیے، یہ کس کے اوپر دوبارہ ود کی طرف مائل ہو گئے ہیں، لہٰذا اس نے کیا کیا، فَوَثَبَ عَلَى صُورَةٍ، وہ آیا اور اس کے اوپر حملہ کر دیا اور تیزی سے پکڑ کے چیز سے اس نے مٹا دیا، یعنی پوری تصویر ہی بگاڑ دی سوا نے آ کے۔ فَحَقَّهَا، اور اسے مٹا دیا، حَتَّى لَمْ يَدَعْ مِنْهَا شَيْئًا، ود کی صورت کوئی اس میں سے باقی نہیں رہی۔ تو لوگوں نے جب یہ دیکھا، وہ ہم بقتل سوا، وہ تیزی سے سوا کو قتل کرنے کے لیے پڑے، تو اس نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، رکو، بات سنو۔ فوضعہم، انہیں واض و نصیحت کی، وقال انا اقول لکم بما کان یقوم بہ ود، میں ہوں، انا اقوم، میں وہ ہوں کہ جسے ود نے اپنے پیچھے خلیفہ بنایا ہے، میں اس کا خلیفہ ہوں، تم میری طرف ہو، وَأَنَا ابْنُهُ، میں اس کا بیٹا ہوں، فَإِن قَتَلْتُمُونِي، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا، لَمْ يَكُنْ لَكُمْ رئیس، تمہارا تو کوئی بھی رئیس نہیں ہوگا۔ فَمَالُوا إِلَى سُوَاعٍ بِالطَّاعَةِ وَالتَّعْظِيمِ، انہوں نے سوا کی تعظیم اور اطاعت شروع کر دی، یعنی نصیحت کا اثر ہو گیا۔ صحیح ہے، ود کی تصویر اس نے موقع پہ ہی مٹا دی تھی۔ فَلَمْ يَلْبَثْ سُوَاعٌ أَن مَاتَ، کتنی دیر سوا نے رہنا تھا، وہ بھی مر گیا۔ وَخَلَّفَ ابْنًا يُقَالُ لَهُ يَعْغُوث، وہ جب مرا تو اس نے اپنے پیچھے یاغوث اپنا بیٹا چھوڑ کے گیا۔ فَجَزِعُوا عَلَى سُوَاعٍ، جب وہ مرا تو اب لوگوں نے خوب شور مچایا، اس لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں ہے کہ کوئی بھی قریبی سے قریبی مر جائے، باپ، بیٹا، والدین، اولاد، 3 دن سے اوپر نہیں ہے سوگ، 3 دن کے بعد صبر نہیں کہلائے گا۔ وہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں شخصیات اور ہستیوں کے، وہ استثناء ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام پہ رونا وہ استثناء ہے، اسی طرح جناب سیدہ سلام علیہ کا گریہ استثناء ہے، یعقوب علیہ السلام کا گریہ استثناء ہے، وہ دلیل ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔
جو شریعت ہمارے لیے وارد ہوئی ہے روایات اہل بیت علیہ السلام کثیر ہے، 3 دن سے اوپر غم نہیں ہے، وہ صرف معصوم ہستیوں کا ہے غم۔ لہذا یہی ہے کہ انہوں نے بھی خوب شور مچایا، کیونکہ بالآخر اس دنیا سے سب نے جانا ہے، اٹھنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں۔ تو اب جو انہوں نے شور مچایا تو فَأَتَاهُمْ ابلیس، پھر آ گیا ابلیس اور کہنے لگا کیا میں تم لوگوں کے لیے ود کی صورت کی مانند اس کی صورت نہ بنا دوں؟ فَهَلْ لَكُمْ أَنْ أَجْعَلْ لَكُمْ مِثَالَ سُوَاعٍ عَلَى وَجْهٍ، بالکل اسی طرح جیسے ود کی میں نے تمہارے لیے تصویر کشی کی تھی، سوا کی تصویر کشی کر دوں، لا يستطيع احد ان يغيره، اور اب ایسی تصویر کشی کروں گا کوئی آگے بڑھ کے اسے تبدیل نہ کر سکے، یعنی اب میں ایسی چیز سے بناؤں گا کہ اب تبدیل نہ کر سکے۔ قالوا فافعل، انہوں نے اس بوڑھے کو پھر کہا، انہیں یہ تعجب نہیں ہوتا تھا کہ یہ مرتا ہی نہیں ہے، کبھی ہمیشہ ہی آ جاتا ہے اگلی موت پہ یہ، تو اس نے کہا کہ کریں۔ فعمد الی عود، اب وہ ایک درخت، عود کے درخت کے پاس آیا، علیہ السلام، فنجرہ، اس نے اسے کاٹا اور اس کا مجسمہ بنا دیا۔ اب کس کا مجسمہ بنایا؟ سوا کا۔ وَنَصَبَ لَهُمْ فِي مَنزِلِ سُوَا، اور اسے سوا کے گھر میں رکھا۔ سُمِّيَ ذَلِكَ الْعَوْد، اسے عود اس لیے کہتے ہیں، اس عود کو کیا نام دیا انہوں نے؟ خلافہ، خلاف۔ خلاف اس وجہ سے چونکہ ان ابلیس عمل صورت سوا علی خلاف صورت ود، ود کی صورت کے بالکل بعد میں اس نے سوا کی بنائی، چونکہ وہ ود کی صورت کے بعد بنائی تھی، خلاف کہتے ہیں پیچھے پیچھے کو، اس کے پیچھے اور اس کے بعد بنائی ہے، اس لیے سوا کی سورہ کا نام کیا پڑ گیا؟ خلاف۔ قال فسجدوا له وعظموه، انہوں نے سجدے شروع کر دیے، تعظیمیں شروع کر دیں۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہو کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام حالانکہ زمانہ اس اعتبار سے بہت دور نہیں ہے، ایک بھی تصویر نہیں باقی، ان کے اصحاب کی ایک بھی تصویر نہیں باقی۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تو پسند نہیں فرماتے تھے جاندار کی تصویر، اس لیے آپ جانتے ہیں کہ فقہی حکم بھی ہے کمرے میں اگر کسی ذی روح کی، وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، ذی روح کی تصویر ہو تو وہ مکروہ ہے ادھر نماز۔ تو انہوں نے تصویریں نہیں بنائی، کیا پتہ تصویریں ہوتی تو کیا سلوک آج لوگ کر رہے ہوتے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی تصویر موجود نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے سجدے اور تعظیم شروع کر دی۔ قالوا لیاغوث، تو انہوں نے یاغوث سے کہا ما نأمنک علی ھذا الصنم، یہ جو بت اب ہمارے پاس ہے ہمیں تیری جانب سے کوئی تحفظ موجود نہیں ہے، ممکن ہے ان تکیدہ کما کاد ابوک مثل ود، مثال ود، جو مجسمہ ود کے ساتھ تیرے باپ نے سلوک کیا تھا کیا شاید تو بھی مکاری کر کے وہی کام کرے۔ لہٰذا انہوں نے پھر کیا کام کیا؟ فوضعوا علی بیت حراسا وحجابا، انہوں نے چوکیدار اور پہرے دار کھڑے کر دیے سوا کے بت کے ارد گرد، یعنی اس کے گھر کے باہر۔ ثم كانوا يأتون الصنم في يوم واحد، ایک دن وہ آتے تھے اس بت کے پاس، وَيُعَظِّمُونَهُ أَشَدَّ مَا كَانُوا يُعَظِّمُونَ سُوَاعَهَا، تو سوا کی انتہائی شدید وہ تعظیم اس کی کیا کرتے تھے کہ جتنی تعظیم جو ہے وہ سوا کی کر سکتے تھے اس کی زندگی میں، اس سے زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے؟ اس کی بت کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طبع انسانی ہے کہ ایک شخصیت جب سامنے موجود رہتی ہے تو اس طرح سے اس کے ساتھ والہانہ تعلق پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب وہ اس دنیا سے اٹھ جاتی ہے تو خیال انسانی وجود میں بہت کچھ اس کے لیے بنا دیتا ہے، اس لیے وہ پھر بہت بڑے پیمانے پہ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ یہ عموماً آپ نے آس پاس زیادہ دیکھا ہوگا، اس لیے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی زندگانی میں لوگ اتنا والہانہ ان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جب اٹھ گئے تو ان کی قبر مبارک کو دیکھ کے یا ان کے روضے مبارک کو دیکھ کے انتہائی بڑے پیمانے پہ والہانہ ایک اظہارات کیا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام ہی کی زندگیوں میں۔ لہٰذا یہ ایک طبع انسانی ہے کہ خیال بہت بڑی ایک عظمت بعض اوقات بنا دیتا ہے، ایک حقیقت میں بھی ان کی عظمت ہے، حقیقت میں جو عظمت ہے وہ معرفت سے حاصل ہوتی ہے، خیالات کی دنیا سے خیالات ہی آباد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ عموماً آپ نے بہت ساری شاعری دیکھی ہوگی، وہ خیالی دنیا کے اندر ہے، وہ خیالی عظمتوں کے اوپر حامل ہے،
ایک ہے معرفت حقیقت میں جو ان کا مقام ہے وہ اس سے روشناس معرفت کراتی ہے. اپنی حدود کی دائرے میں رہتے ہوئے انسان معرفت جتنی رکھتا ہے اتنی حقیقت آشکار ہوتی ہے. لیکن ان دو میں فرق ضرور جانیں. ایک ہے خیالات کی دنیا میں عظمت کا پتہ لگنا. عموماً غلو خیالات کی دنیا میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ چیز حقیقت تو رکھتی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو بہت بڑی بڑی شاعریاں کرتے ہیں اور پھر جذباتی ہو جاتے خیالات کی دنیا میں ہے. یہاں پہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے اب اس کی زندگی میں کبھی اتنی زیادہ عبادت نہیں کی تھی جتنی عبادت اس بت کی وہ کرتے تھے. اچھا اس کے بعد ذکر ہوا ہے کہ فلما را ذالک یاغوث، جب یاغوث نے یہ دیکھا تو اس نے ایک دن پکڑ کے چوکیداروں کو اور پہرے داروں کو رات کے ٹائم قتل کیا اور اس نے وجعل صنم رمیما، اور اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھاڑ دیا. رمیم کہتے ہیں بوسیدہ سارا وہ ہوتا ہے نا، جو بوسیدہ لکڑیاں جب بکھر جائیں یا ہڈیاں جب بکھر جائیں، رمیم اسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل بکھر کے رکھ دی، یعنی راکھ کے قسم کی بنا دی. جب لوگوں کو یہ پتہ لگا تو وہ بھاگے آئے تاکہ اس کو پکڑ کے قتل کرتے یاغوث کو. فتوار منہم الی ان طلبوہ، تو وہ اب چھپے کہ اس کو ہم پکڑیں اور اس کو پکڑ کے پھر قتل کر دیں. لیکن ان طلبوہ رأسوہ وعظموہ ثم مات، یہاں تک کہ پھر ہوا یہ کہ وہ ان سے پوشیدہ ہو گئے اور لوگوں نے آہستہ آہستہ کیا اس کی بھی تعظیم شروع کر دی یہاں تک کہ وہ مر گیا. فتوار منہم، جب پتہ لگا کہ اب یہ مجھے قتل کرنے بھاگ رہے ہیں تو اب کہاں سننی تھی واعظ و نصیحت، کیونکہ باپ کو تو واعظ و نصیحت باپ نے کی تو قابو آ گئے. لیکن اب تو لوگ نہیں اس کے حد تک چڑھیں گے کیونکہ وہ کہیں گے تم بھی اپنے باپ والا سلوک کر رہے ہو اور ہمیں نصیحت کر کے پھر ہمیں اپنے ماتحت لانا چاہتے ہو. تو وہ چھپ گیا. اب وہ جب چھپ گیا تو انہوں نے بھی اسے سردار مانا، اس کی تعظیم پیچھے کرتے گئے یہاں تک کہ وہ مر گیا. اور جب وہ خلیفہ بنا کے گیا تو اس نے یعوق کو خلیفہ بنایا. پھر ابلیس آیا اور اسے کہا کہ مجھے تمہارے باپ کے یاغوث کے مرنے کی خبر ہوئی ہے، میں تمہارے لیے اسی طرح کی ایک مثال بنا دیتا ہوں، ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جسے کوئی ایک بھی آگے پڑھ کے نہیں بگاڑ سکے گا. تو اس نے پھر حجر جرع ابیض، ایک سخت پتھر سے مجسمہ سازی کی اور اس کے اوپر اس نے لوہے کے ذریعے سے تصویر کشی کی. اب جو ہے نا لوہے کا سہارا لے کے پتھر کے اوپر اس نے نقش بنائے، یہاں تک کہ یاغوث کی جب وہ تصویر اس نے بنا دی تو لوگوں نے اس سے زیادہ تعظیم شروع کی جو پہلے کیا کرتے تھے. اور وَبَنَوْا عَلَيْهِ بَيْتًا مِّنْ حَجْرٍ، اور اس پتھر کے اوپر انہوں نے ایک گھر بنا دیا اور پھر آپس میں انہوں نے عہد و پیمان باندھا کہ وہ ہر سال صرف ایک دن اس کو کھولا کریں گے. یعنی اب گھر اوپر بنا دیا، گنبد ٹائپ بنا دیا اور اسے بند کر دیا اور سال میں اس کو پھر وہی مراسم انجام دیتے تھے. وَسُمِّيَتِ الْبَيْعَةُ يَوْمَئِذٍ، اور اس وجہ سے انہوں نے اس دن اس کا نام ہی کیا رکھ دیا، بیعت. یعنی اب آ کے عہد و پیمان باندھا کرتے تھے، اس جگہ پہ آ کے عہد و پیمان باندھتے تھے کیونکہ انہوں نے عقد باندھا تھا، عہد و پیمان باندھا تھا. لیکن یہ بات یعوق کو جو ہے نا وہ بہت بری لگی اور پھر اس طریقے سے آگے واقعہ ہے کہ اس نے اس گھر کو بھی جلا دیا، اس بت کو بھی جلا دیا، پہرے داروں کو بھی بھگا دیا اور اس کو پکڑ کے ٹکڑے کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے ارادہ کیا اب یعوق کو بھی قتل کریں. تو انہوں نے قتل کرنے لگے تو پھر لوگوں کو راضی کیا اور اس طرح سے ان کے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے رئیس نہیں ہوگا، تمہارے امور فاسد ہو جائیں گے. یعنی ادھر حاکم ہمیشہ ان کے اوپر لوگوں کے اوپر رہا ہے اور نہیں تم لوگ اپنی زندگی بسر کر سکو گے. یہاں تک کہ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرا اور یعوق بھی مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا نصر آیا. جب نصر آیا تو پھر یہ ابلیس آیا اور اس نے پھر کہا کہ بہت بڑا صدمہ ہے یہ جو یعوق مر گیا ہے اور میں تمہارے لیے اس کی ایک شکل کا بنا دیتا ہوں مجسمہ جو کبھی بھی بوسیدہ نہیں اب ہوگا. تو انہوں نے کہا بناؤ اور اس نے پھر سونے سے بنایا اور اس کے اوپر آگ کو ابلیس نے جلایا اور اس طریقے سے وَصَارَ كَالْمَاءِ وَعَمِلَ مِثَالًا، سونے کے اوپر جب آگ خوب جلائی اور پانی ہو گیا تو پھر اس نے مٹی سے پکڑ کے یعوق کی صورت کو بنایا اور جب وہ اس صورت کشی سے فارغ ہو گیا تو لوگوں کے درمیان میں اسے نصب کیا اور پھر اس طریقے سے لوگوں نے شدید ترین نصر کی عبادت جو ہے وہ وَاشْتَدَّ ذَلِكَ، نصر کو یہ بات بہت بری لگی
لیکن وہ اب یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کو بھی بگاڑ دے، کیونکہ اب اس کے گرد جو انہوں نے گھر اور چار دیواری بنائی وہ پچھلے ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے بنائے کہ نصر اصلاً یہاں تک آ ہی نہ سکے، بس نصر بادشاہ بن گیا اور دینی جو ادارہ ہے وہ مضبوط لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ جیسے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ بت قدے جدا تھے اور بادشاہت جدا تھی، اب انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ نصر کو اب یہاں پہ آ کے انہوں نے داخل ہونے نہیں دیا۔ اچھا، پھر اس طریقے سے آگے بات آتی ہے یہاں تک کہ وہ نصر بھی مر گیا، اور جب نصر مر گیا اور وہ بتوں کی اب پوجا کیا کرتے تھے، کیونکہ اب عہد و پیمان دیکھیں رفتہ رفتہ کیسے ترقی ہوئی۔ پہلے عہد و پیمان نہیں تھا، پہلے عبادت کے طور طریقے ایجاد نہیں تھے، لوگ بہت زیادہ مانوس نہیں تھے۔ اب جب لوگوں کی والہانہ محبت ہوتی گئی اور ان کو اپنے بتوں کے ٹوٹنے کے اوپر بہت زیادہ غصہ غضب اور لڑائی جھگڑے اور اپنی جان قربان کرنے کی تک آ جاتے تھے، تو یہ پیکر جو ہے یہ آہستہ آہستہ برائی ترقی کرنے لگی ابلیس کے خطوات پہ چلتے ہوئے، یہاں تک کہ جب نصر مر گیا تو اتنی عبادت پھیل چکی تھی، کیونکہ اب تو عبادت خانے تک انہوں نے اپنے نصر کو پہنچنے ہی نہیں دیا، اور اب تو پہرے دار ایسے بٹھائے لوگوں نے، یعنی معاشرے کے لوگوں نے آگے بڑھ کے اب سارا اہتمام کیا۔ تو یہاں پہ ظہارت نبوت ادریس، جناب ادریس علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوئی، اور جب قوم کا حال ان تک پہنچا اور پتہ لگا کہ وہ ایک بت کی جسم کی عبادت کرتے ہیں جو کہ یعوق کا جسم ہے، اور نصر جو ہے وہ کان یعبد من دون اللہ، اور اسی طرح سے اللہ کو چھوڑ کے نصر کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ پھر ان لوگوں کے پاس آئے اور مدینہ نصر میں اترے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے تبلیغات کی، اور پھر جو آپس میں شدید ٹکراؤ ہوا جناب ادریس علیہ السلام کا، جو قتل ہوئے تو وہ ہوئے، جو بھاگ سکے تو وہ بھاگ گئے، اور پھر مختلف ممالک میں وہ پھیل گئے، اور انہوں نے وہاں پہ پھر حکم دیا کہ بتوں کی پرستش کی جائے، اور وہاں سے پھر بت بنانا شروع کر دیے گئے۔ وَأُلْقِيَ وَأَمَرُوا بِالصَّنَمِ فَحُمِلَ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ، بہرحال ادریس علیہ السلام نے ان بتوں کو تو توڑ دیا، لیکن ہر گروہ نے ان میں سے جو جہاں جہاں پر بھی پہنچا اور منتشر زمین کی قرۂ ارض کی پر ہو گئے، وہاں انہوں نے بتوں کو انہی کے شکلوں میں اور انہی کے ناموں کے ساتھ انہوں نے بنانا شروع کر دیا۔ اب نام بھی کیا رکھے، وہی قابیل کے اولاد کے، ود ہے، یا اسی طریقے سے پھر سوا ہے، یاغوث ہے، یعوق ہے اور نصر، ان کے بت انہوں نے بنانے لگے، حتیٰ کہ مکہ میں جو بت تھے ان کے بھی نام یہی تھے، یعنی بت پرستی وہ نسل در نسل ایک چلتی آئی ہے، اور اس کی بھی ایک پوری داستان اور تاریخ ہے۔ تو بتوں میں بھی مثلا یعوق کا بت پہلے آتا تھا، اس کے سامنے پہلے سجدہ کیا جاتا، پھر اس کے بعد وہ اندر داخل ہوتے ایک اور بت کے سامنے سجدے کرتے، عبادت کے طور طریقے ایجاد کیے ہوئے تھے، اور صدیاں در صدیاں اسی طرح گزری، اور ان کے نام جو ہیں وہ پھر چلتے رہ گئے۔ ادریس علیہ السلام نے تو جہاں تک ختم کر سکتے تھے ختم کیا، اس لیے اختتام حدیث اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر ظہارت نبوت نوح علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوئی، تو انہوں نے اللہ وحدہ کی طرف ان سب لوگوں کو بلایا۔ وَتَرَكَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنَ الْأَصْنَامِ، اور جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے بتوں کی اس سے ترک کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت بعض لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا جو سورۃ النوح میں آیا ہے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے اللہ خداؤں معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا نہ سوا کو، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا، اور نہ ہی یاغوث کو، نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ وہ ہمارے پاس پہلا مطلب تھا کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ بت پرستی کا آغاز ابلیس نے کیا، کہ ابلیس ہے کہ جس نے سب سے پہلے گھمبیر ترین اور بھیانک ترین جرائم اور گناہوں کی بنیاد قرۂ ارض کے اوپر ڈالی، اور اس نے جن جرائم کی بنیاد ڈالی ہے وہی اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پہ پھر بے شمار گناہ جنم لے رہے ہیں، یعنی ایک دفعہ بت پرستی میں آ جائے پھر بے شمار وہ طرح طرح کی گناہ انجام دے گا، مثلا اولاد کو قربان کرے گا ان کے سامنے، جانوروں کو ذبح کرے گا، مال بیجا طور پہ وہ اس کے اوپر لوٹائے گا، طرح طرح کے جرائم کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ آپ نے بت پرستی کے حوالے سے دیکھا۔ اسی میں اصحاب رس کا ایک حکم ہے۔ اصحاب رس، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں وارد ہوا، اور ان کا بھی طولانی واقعہ ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ایرانی مہینوں کے نام فروردین ہے،
اسفند ہے، یا اس طرح کے جو نام ہے، پوری وہ 12 ترتیب سے میرے ذہن میں نہیں ہیں ایرانی مہینوں کے نام۔ ایرانی مہینوں کے نام اصحاب رس کے دور میں جو بت گڑے گئے تھے اس ترتیب سے یہ نام آئے ہوئے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، اور اس سے آپ کو پتہ لگا ابلیس نے کیسے بت پرستی کا آغاز کیا۔ ہمیشہ شیخ، روحانی، بہترین شکل و صورت اور ایک متاثر کن شخصیت بن کے لوگوں میں آتا ہے، اور ایک چیز کو آغاز کرتا ہے اور اس کو پھر سارے کے سارے لوگ آگے پکڑ کے جو اس کے خطوات پہ چلنے والے ہیں وہ انجام دے کے گمراہی کی راہ پہ لگ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔